برادران اسلام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس ویڈیو کلاس میں آپ لوگوں کو منافق کون ہے، منافقت کیا ہے، منافق کی کیا سزا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کیا پہچان بتائی ہے بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ جو ہے جانچ و پرکھ کر کے جان سکیں کہ آپ کے اندر منافقت ہے یا نہیں ہے، یا دوسروں کے بارے میں آپ جو ہے اس کے قول و فعل کے ذریعے پتہ لگا سکیں کہ اس کے اندر کتنی منافقت ہے، تاکہ آپ اس سے ہوشیار رہیے، اس سے سترک رہیے، تاکہ وہ آپ کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو لوگ مسلمان بن کر مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے فراق اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، دراصل وہی منافق ہیں۔ دکھاوا تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ اپنے فائدے اور دنیا سمیٹنے کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں اور اسلام کے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی کفار مشرکین کے ہوتے ہیں، بلکہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو دونوں کو دھوکہ دینے میں کوئی بھی دریغ نہیں کرتے، بلکہ ان کا اصل جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کمائیں، دنیا کے مال سمیٹیں، اس کے لیے ان کو جائز و ناجائز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قرآن میں بار بار سخت سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ منافقین روز قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے، تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو پہچان بتائی ہے، جس کی بنیاد پر آپ اور ہم اپنی جانچ پرکھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہے یا آپ کے اندر کتنی منافقت ہے، تاکہ آپ منافقت سے بچ سکیں اور اپنے زندگی کو سدھار سکیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 پہچان ہے۔ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ برادران اسلام، امانت میں خیانت کرنے کا آج کل چلن عام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا مال لے کر نہیں دیتے ہیں، یا کوئی بیچارہ غریب مسلمان یا کوئی بھی آدمی اگر سامان اپنا سرکشا کے لیے کسی کے پاس رکھتا ہے تو لوگ اس کو دینے میں آناکانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ کی نوبت، کیس مقدمے کی نوبت آ جاتی ہے، یا پھر جو ہے اگر کثیر مال ہو تو لینے والا دینے والوں کا مرڈر تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب مسلمان تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے ایک دبنگ خوشحال مسلمان کے پاس جمع کرتا رہا۔ 2 کاپیاں تھیں، ایک جو ہے پیسہ رکھنے والا خوشحال مسلمان کے پاس رہتی تھی، جس میں وہ پیسہ لکھتا تھا، دوسری کاپی جو ہے غریب مسلمان کے پاس رہتی تھی، تاکہ گم ہو جانے کی صورت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ جب غریب مسلمان کو پیسے کی ضرورت پڑی تو وہ اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ وہ کاپی جس میں رقم لکھی جاتی تھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو لکھی جاتی تھی وہ کاپی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے والی کاپی سے حساب نہیں ہوگا، جب تک کہ میرے پاس والی کاپی نہیں ملے گی تم کو پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر غریب مسلمان کو بہت صدمہ پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں پنچیت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ پنچیت کر کے کیا کرو گے؟ کوئی بھی تمہارے حمایت میں تمہارے لیے کوئی نہیں بولے گا، جب بھی کوئی بولے گا تو میری طرف سے ہی بولے گا، اس لیے پنچیت کرنے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر بیچارہ چپ ہو گیا اور صبر کرنے لگا۔ بعد میں پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہیلے بہانے سے جو ہے غریب مسلمانوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو جو پہچان بتائی ہے، اس میں 3 پہچان جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف کے حدیث میں ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک بات ہو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے۔
یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور چوتھا، جب جھگڑا ہو تو گالی بکنے لگے۔ تو دیکھا آپ نے، منافق کی پہچان یہ 4 ہے۔ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے اور اپنا احتساب، جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی منافق تو نہیں ہو گئے ہیں۔ ہاں، اس لیے ان علامتوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں، اور اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بات پائی جائے تو اس کو چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے آپ کو منافق یا نفاق کی حالت میں جان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ منافق کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔